اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ کل ہم اس بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ آیا نوجوانوں کو اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے حدیث کے مطابق اب ہر ایک گھر اور ہر ایک آدمی صاحب مال صاحب استطاعت نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے دل میں وسوسے بڑے آتے ہیں، شیطان اس کو ورغلاتا ہے، کبھی زنا کے بارے میں، کبھی کس چیز کے بارے میں۔ تو آیا قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آدمی کیسی زندگی گزارے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی چھتری ہے کہ اس چھتری کے نیچے جو بھی آ جائے اس کو پناہ مل جائے گی، اس کو ہر ایک بات کا ثبوت اور جواب مل جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، ایک جوان لڑکا ہے، اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، اور ایک جوان ہے، اس کی شادی جلدی نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر بات ہے، شیطان اور نفس انسان کو ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کو ورغلایا جائے، اس کو گمراہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔ جب ایک نوجوان روزے رکھتا ہے تو اس کی جسم پر وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شہوات اور جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، وہ روزے سے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ روزہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اب بعض دفعہ ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، لڑکیوں سے فون پہ باتیں بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، روزہ رکھ کے ڈرامے فلمیں سارا کچھ چلتے ہیں۔ تو ایسے روزے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کر مکمل شریعت کے حکم کی پابندی کی جائے، اب وہ آدمی مکمل گناہ سے بچے گا۔ کبھی آپ آزما کر دیکھیں کہ آپ کو اپنا نفس بہت تنگ کر رہا ہے، انسان کے دل میں دماغ میں بار بار وسوسے آ رہے ہیں، وساوس آ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ انسان طرح طرح کی سوچتا رہتا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے میں آپ کبھی ایک روزہ رکھ کر دیکھ لیں، آپ کو یقین اور مکمل یقین ہو جائے گا کہ آپ کی جو شیطانی خواہشات ہیں نا، جو آپ کو شیطان ورغلا رہا ہے، وہ مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اس بارے میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ، میں اپنا آپ کو دیتی ہوں، اپنا آپ کو دیتی ہوں، یعنی کہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، سر جھکا لیا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اسی میں ایک صحابی اٹھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو اس میں کوئی طلب نہیں ہے، اے اللہ کے نبی کیا میں اسے شادی کر لوں؟ اللہ کے تیرے پاس کچھ اخراجات وغیرہ ہے۔ اب دیکھیں، اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ شادی تب کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس خرچہ ہو، بیوی کا خرچہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کر لی، اب اس کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا، اس کے کپڑوں کا بندوبست کون کرے گا۔ بھائی دیکھیں، بیوی کے مکمل اخراجات بندے پر لازم ہیں، یہ بندے پر لازم ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس نکاح کر لیا اور بعد میں جو نا ذلت کے دن دیکھنے پڑے، لڑائیاں جھگڑے۔ تو شریعت سے پہلے منع کر دیتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کا بندوبست کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھ رہا ہو کہ تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ گیا، اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی لاؤ کہ وہ تمہارے گھر میں ہو۔ وہ صحابی گئے، واپس آئی، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا تیرے پاس کچھ صورتیں ہیں؟ اب دیکھیں، آج کل تو قرآن مجید ایک کتابی شکل میں آ گیا۔ وہ جو دور تھا، وہ ہر ایک صحابی جن کو جتنا یاد تھا، انہوں نے اپنے مطابق ایک پرچی پر یا ایک لکڑی پر یا ایک ہڈی پر یا ایک پتے پر لکھا ہوتا تھا، محفوظ کر کے۔ کہا تیرے پاس ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہاں کچھ صورتیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ۔ جب لائے گی، کہا کہ اچھا تمہیں یہ زبانیں بھی یاد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ زبانیں بھی یاد۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر حق مہر میں دے دیتے۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔
مال کے لحاظ سے اور جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی. صرف مال کے لحاظ سے بھی انسان کو صاحب استطاعت نہیں ہونا چاہیے. یہ البا کا لفظ آتا ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ مال دے دیں گے اور اگر آپ کا اندرونی سسٹم خراب ہے تو تب بھی آپ شادی نہ کروائیں, تب بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے مکمل طور پر اپنے آپ کو دونوں جانب سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, پھر جا کے کرنی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم جوان ہیں, ہم کنوارے ہیں, شادی نہیں ہیں, ہم گناہوں میں ملوث ہیں, کیا کریں؟ اپنے ماں باپ پر قصور ڈالتے ہیں؟ نہیں, بلکہ دیکھیں کہ ظاہر بات ہے آپ کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, خرچہ نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کے نکاح بر وقت نہیں ہو رہے, آپ کی شادیاں بر وقت نہیں ہو رہی. تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان عبادت میں لگا رہے. روزہ رکھ لے, ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے, 2 دن چھوڑ کے روزہ رکھ لے, 3 دن چھوڑ کے روزہ رکھ لے. اب شریعت یہ بھی نہیں کہتے کہ سخت گرمی ہے اور آپ روزے پہ روزہ رکھیے, نہیں. ایک روزہ آپ رکھ لیں گے, 3 4 5 دن آرام سے آپ کے گزر جائیں گے, آرام سے. پھر رکھ لیں, پھر آرام سے گزر جائے گا. اور اگر کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا تو پھر یہ گرم خوراکیں چھوڑ دیں. آج کل جو آپ کا فاسٹ فوڈ ہے نا, یہ آپ کی مزاج اور آپ کی طبیعت کو خراب کر رہے ہیں. آپ یہ جتنے بھی باہر چیزیں کھاتے ہیں یہ سارے گرم ہیں. جب انسان گرم چیزیں کھا لے تو پھر چھلانگے تو مارنی, تو پھر انسان یہ چیزیں چھوڑ دے. یہ جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے یہ انسان کی جسم اور انسان کی طبیعت اور انسان کی معدے کو خراب کرتی ہے. تو شریعت کے مطابق جتنے بھی جوان ساتھی ہیں عبادت میں لگے رہے. یاد رکھنا, جوانی کی عبادت ہے, جوانی کی عبادت. انسان بڑھاپے میں 1000 سال عبادت کر لے اور جوانی میں صرف 1 2 دن رات عبادت کر لینا, تو وہ بڑھاپے کی عبادت جو ہے نا, جوانی کی عبادت بڑھاپے سے بہتر ہے. بڑھاپے سے, کیونکہ دیکھیں بڑھاپا جب آ جائے نا تو انسان کو قوت نہیں رہتی کسی کو چھیڑنے کی, کسی پر ہاتھ ڈالنے کی. اب جوان بندہ ہوتا ہے, وہ چھیڑ بھی سکتا ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, بھاگ بھی سکتا ہے, بھگا بھی سکتا ہے. اب بوڑھا تو ایسا نہیں نہ کر سکتا. تو لہٰذا جوانی کی عبادت بہتر ہے. تو جتنے بھی جوان ساتھی ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں. مد نظر روزے رکھیں, روزے نہیں رکھ سکتے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کریں عبادت میں. وہ عبادت کیا, نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, درود شریف پڑھیں. جب آپ ان ذکر و اذکار میں لگے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. اور ایک کیفیت اپنے اوپر ہر وقت طاری رکھو, ایک کیفیت, وہ کیفیت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو ہاتھوں میں کبوتر یا مرغیاں دی اور کہا کہ ذبح کر کے لاؤ. کہا اس جگہ ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی دیکھے نا. اب ایک چلا گیا, دوسرا چلا گیا, 4 تھے 4 چلے گئے. 3 ذبح کر کے لائے, ایک ذبح کر کے نہیں لایا. تینوں کو کہا تم نے کہاں ذبح کیا؟ ایک نے کہا جی میں نے کمرے میں کیا, کوئی نہیں تھا. دوسرے نے کہا میں نے کسی کونے میں کیا, کوئی نہیں تھا. ایک سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا تجھے کوئی کونا ہے, کوئی کمرہ نہیں ملا؟ کہا کہ مجھے ہر ایک ایسی جگہ ملی, ہر ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا. اب میں کہاں ذبح کر کے لاؤں؟ تو اس موقع پر فرمایا کہ اس بندے کی اصلاح کامل اور مکمل ہے, تمہاری ناقص ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ جاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھے نا. تم نے کہا ہمیں کوئی نہیں دیکھا. رب کی ذات تو انسان کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے. تو لہٰذا اس بندے نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی. جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے نا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے, تو پھر انسان کیا کرتا ہے, گناہ سے بچ جاتا ہے. بشرطے کہ یہ کیفیت انسان بنا لے اپنی کیفیت. اور اگر یہ کہ بعد میں دیکھی جائے گی توبہ کر لیں گے, یہ غلط بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اگر غلطی سے ہو جائے تو توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھولا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین. جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. یہ جوان ہمارے اثاثہ ہے یا اللہ, ان جوانوں کی حفاظت فرما, ان جوانوں کے دل اور دماغ اور تمام کی تمام یا اللہ جسمان کی اللہ حفاظت فرما. الہ العالمین کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی طرف یا اللہ ان کو آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.